اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست بھی کی کہ آپ مجھے اجازت دے میں بحری بیڑے تیار کروں، فوج تیار کروں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی۔ ان کی اپنی سیاست تھی، اپنی بصیرت تھی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل اجازت مانگی گئی لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ لیکن جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مکمل پالان بنا چکے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب یہ دور آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی علاقے دے دیے، اور اسی طرح ہمس کے گورنر فوت ہو گئے تو ہمس کا علاقہ بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ٹھیک 2 سال کے بعد یعنی 23 سے 25 ہجری تک جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے شام کا گورنر بنا دیا، یعنی 25 ہجری تک یہ پورے شام کے گورنر بن گئے۔ اور انہوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی مطالبہ کیا کہ مجھے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہوں نے اجازت نہ دی تھی۔ خیر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام کے علاقے میں رہتے تھے، رومی برابر پریشان کرتے تھے، جب دلائل دیے وہ مطمئن ہو گئے تو کہا آپ بحری بیڑا تیار کریں لیکن تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر تم نے یہ بحری بیڑا تیار کرنا ہے۔ خیر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے پالان بنا چکے تھے، سال کہا اگلے سال کا چاند طلوع نہ ہونے پائے اس سے پہلے بحری بیڑا تیار ہونا چاہیے۔ ابھی تک 9 مہینے نہیں گزرے تھے کہ بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا، اور پھر اس کے ساتھ چھوٹی کشتیاں تقریباً 1500 کے قریب، یہ بہت بحری بیڑا تیار کیا، کشتیاں تیار کی 9 مہینے سے پہلے۔ اور پھر سب سے پہلا جو غزوہ لڑا ہے، باہری جنگ لڑی ہے، وہ بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ام حرام بنت ملحان، آپ ان کے گھر اکثر چلے جایا کرتے تھے، قیلولہ فرماتے۔ ایک دن آپ گئے تو آپ وہاں قیلولہ فرما رہے تھے، اچانک آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے کچھ لوگ سمندر پہ سوار ہیں، جس طرح بادشاہ تختوں پہ سوار ہے وہ سمندر پہ سوار غزوہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی حضور میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ فرمایا انت منہم، تو ان میں سے۔ دوبارہ پھر آپ سو گئے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اوجبو، جو لوگ اس غزوے میں شریک ہوں گے، اس بحری لشکر میں شریک ہوں گے، اوجبو۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کلمے کی وضاحت لکھی ہے، اوجبو سے مراد جس طرح باقی حدیث میں کلمات آتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنت کو بھاجن کر لیا ہے، یعنی جو اس لشکر میں موجود ہے یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور دوسری مرتبہ جب حضور بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے، پوچھا حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا جو لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، سب سے پہلا لشکر مغفور اللہ، انہیں بخش دیا گیا ہے، حضور میرے لیے بھی دعا کر دے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا تو پہلوں کے اندر شامل ہے۔ اور یہ جو دوسرا لشکر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا مغفور اللہ، ان کو بخش دیا گیا ہے، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، دور حکومت میں یہ یزید اس کا سربراہ تھا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فوت ہوئے تو اس کا